الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، گزشتہ کئی جمعوں سے مسنون دعاؤں کی تشریح کا سلسلہ چل رہا ہے اور اب تک متعدد دعائیں اور اس سے متعلق ان کی تشریحات آپ کی خدمت میں عرض کی جا چکی ہیں. پہلے بھی یہ بات کئی دفعہ آپ کے سامنے میں نے ذکر کی، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا اعادہ کرنا اور اس بات کو بار بار ذکر کرنا یہ فائدے سے خالی نہیں. ہمیں تو گزشتہ کل کی بات یاد نہیں رہتی، مہینوں پرانی باتیں کیسے ذہن میں رہیں، دماغ میں رہیں. حافظے ویسے ختم ہو چکے ہیں. میں نے یہ بات بار بار عرض کی جسے میں ایک مرتبہ آج پھر دوبارہ ذکر کر رہا ہوں، اور اس کے بعد آج جو دعا مجھے ذکر کرنی ہے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ اس کو میں شروع کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کا اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا قریب ترین مختصر ترین راستہ، جامع ترین راستہ، اور اگر میں اس کو یوں کہوں آپ کی اصطلاح میں کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا شارٹ کٹ راستہ، ان دعاؤں کے علاوہ کوئی اور نہیں. جتنا زیادہ سرعت اور تیزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے تعلق آدمی کا جڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے براہ راست رابطہ استوار ہو جاتا ہے، وہ طریقہ ان دعاؤں اور اذکار کے پڑھنے کا ہے جس کی تلقین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں. سارے راستے بہت سارے، لیکن مختصر ترین راستہ، جامع ترین راستہ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو استوار کرنے کا وہ یہ مصنون دعائیں، اور ان دعاؤں کو اہتمام سے پڑھنا اور دعا کو دعا کے طریقے سے مانگنا اور اس کا مفہوم اور معنی سمجھ کر اس کو ادا کرنا، یہ ہے جامع ترین راستہ. تو
پچھلے جمعے ہم نے آپ کے سامنے جس دعا کی تشریح کی تھی وہ تھی گھر سے باہر نکلنے کی اور بازار میں جانے کی دعا. شاید ذہن میں بھی ہو, توفیق بھی اللہ تعالیٰ نے شاید کسی کو دے دی ہو پڑھنے کی. آج کی جو دعا ہے وہ ہے دعا گھر میں داخل ہونے کی. سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے متعلق جو دعا تلقین فرمائی, اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. بہت آسان سے دعا ہے, بس ایک دو جملوں کو دراصل ذہن میں رکھنی ہے, باقی چیزیں آپ کو یاد ہیں, آپ کو معلوم ہے. اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. پہلے تو اس دعا کا ترجمہ سمجھ لیں. دعا یہ اللہ تعالیٰ سے مانگی جا رہی ہے, اور دعا اللہ تعالیٰ سے یہ کی جا رہی ہے کہ اللہ میں آپ سے گھر میں اچھے داخلے کی دعا کرتا ہوں اور اچھے نکلنے کی دعا کرتا ہوں, اور میرا داخلہ بھی اچھا ہو اور میرا نکلنا بھی اچھا ہو, اور آپ کے اوپر میں توکل اور آپ کے اوپر بھروسہ اور اعتماد کرتا ہوں. پڑھتے تو ہوں گے دعا, لیکن اس دعا کا جو مفہوم ہے اور اس کا جو معنی ہے, اس کی جو تشریحات ہیں, وہ آج تک شاید ذہن میں نہیں آئی ہوں گی, نہ کبھی سوچا ہوگا, اتنا ٹائم ہی نہیں ہے. کیا اس دعا میں کیا کہا جا رہا ہے, کیا مانگا جا رہا ہے, کس بات کی تلقین کی جا رہی ہے, کس بات کی طرف ذہن منتقل کیا جا رہا ہے, ہمیں نہیں معلوم. چھوٹی سی دعا, الفاظ مختصر, جامع الفاظ, اور در حقیقت معانی کی ایک کائنات اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سموئی ہوئی ہے. دیکھیے ذرا, پہلا جو جملہ ہے دعا کا, اللہم انی اسألک خیر المولج, اے اللہ تعالیٰ میں آپ سے سوال کرتا ہوں گھر میں اچھے داخلے کی. آدمی جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو نکلنے کے بعد جب گھر واپس پلٹتا ہے اور جب گھر آتا ہے تو اس دوران اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے عجیب و غریب واقعات رونما ہوتے ہیں, آدمی کو پتہ نہیں ہوتا, اور ایک دم جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو ایک اچانک دل خراش واقعہ سامنے آ جاتا ہے. اے اللہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں. میں نکلا تو تھا صحیح سالم, بچے اپنی اچھی حالت پر تھے, بیوی اچھی حالت پر تھی, گھر کی چیزیں سارے اپنی جگہ طریقے پر رکھی ہوئی تھی. اللہ نہ کرے اب جب میں واپس میں یہاں آیا گھر میں تو کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسا واقعہ سامنے نہ آ جائے کہ جو میری تکلیف کا باعث ہو, جو میرے لیے اذیت کا باعث ہو, جو واقعہ میری ذہنی کوفت میں مجھے مبتلا کر دینے والا ہو, جو مجھے ٹینشن میں ڈالنے والا ہو. یا اللہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں, میں اچھے داخلے کی آپ سے دعا کرتا ہوں کہ جب میں گھر میں داخل ہوں تو میری طبیعت میں فرحت اور سکون اور سرور حاصل ہو. نہیں سمجھے بات میرا خیال, نکلا تو تھا میں, سب چیزیں اپنی اپنی جگہ صحیح تھی. اب نہیں پتا کہ اب میں جب گھر میں داخل ہوں گا تو مجھے کن حالات سے سابقہ پڑے گا. اللہ نہ کرے کیا روح فرسا مناظر ہوں گے, مجھے نہیں معلوم کیا حادثہ ہو چکا ہوگا. اور آپ پڑھتے ہیں اخباروں میں واقعات, آپ سنتے ہیں, کھانا بنا رہے تھے, آگ لگ گئی. میں مثال دے رہا ہوں, سلنڈر پھٹ گیا, بجلی کی تاریں تھی, آگ لگ گئی. اللہ نہ کرے چل رہے تھے, پاؤں پھسلا, ہڈی ٹوٹ گئی, فریکچر ہو گیا. دن رات یہ واقعات ہم سنتے رہتے ہیں, دن رات یہ واقعات سنتے رہتے ہیں.
تو یہ جو دعا ہے، اس دعا میں اسی بات کی تلقین ہے کہ اللہ جب میں گھر میں داخل ہوں تو مجھے ہر چیز طبیعت کے مطابق بہتر صورت میں نظر آئے، کوئی خلاف مزاج واقعہ پیش نہ آئے، بچوں کے اعتبار سے، بیوی کے اعتبار سے، گھر والوں کے اعتبار سے کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آئے کہ جس کو دیکھ کر میں مضطرب اور بے قرار اور بے چین ہو جاؤں۔ یہ میرا خیال بات تو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یہ ہے معنی اللہم انی اسألک خیر المولج، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں بہترین داخلے کی، گھر میں بہترین داخلے کی۔ اچھا، اگر کوئی کسی آدمی کو یہ دعا بالفرض اگر یاد نہ ہو، اب وہ تو یاد کر لینی چاہیے، جب ہم اتنی بڑی بڑی ہسٹریاں یاد کر لیتے ہیں اور اتنے بڑی بڑی چیزیں یاد کر لیتے ہیں تو یاد تو کرنی چاہیے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ اپنی زبان میں، اپنی مادری زبان میں اگر آپ اس دعا کا معنی اور مفہوم اگر ادا کریں تو وہ بھی دعا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس سے بھی جو چیزیں آپ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، وہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دیں گے۔ لیکن جو الفاظ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہیں وہ برکت حاصل نہیں ہوگی۔ اس کے اندر بھی برکت ہے، اس کے اندر بھی نور ہے، اس کے اندر بھی ایک چاشنی ہے، ایک لذت ہے، وہ آپ کی زبان میں، یہ میری زبان میں نہیں ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو جملے ارشاد ہوئے ہیں۔ تو پہلا جو جملہ ہے اس کا معنی میں نے عرض کیا مختصراً، اللہم انی اسألک خیر المولجی، خیر المولجی، اے اللہ میں آپ سے گھر میں اچھے داخلے کا سوال کرتا ہوں کہ جب میں گھر میں داخل ہوں تو مجھے کوئی ناگوار حالات اور واقعات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ٹھیک، اس کے بعد دوسرا جو جملہ ہے وہ خیر المخرجی، اور اے اللہ میں آپ سے اچھے نکلنے کا آپ سے سوال کرتا ہوں۔ ابھی دعا کی تھی کہ اچھے داخلے کا سوال کرتا ہوں، تو بات اصل میں یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جب آدمی گھر میں داخل ہوا تو داخل ہونے کے بعد اب گھر میں تھوڑی بیٹھا رہے گا بھائی، کام کاج پر بھی نکلے گا، کام دھندے پر بھی جائے گا، ضرورتیں پورا کرنے کے لیے بازار بھی جائے گا، بیماری ہے ڈاکٹر کے پاس بھی جائے گا، دسیوں سینکڑوں مسائل ہوتے ہیں۔ گھر میں آنے کے بعد آدمی گھر میں نہیں بیٹھتا، گھر میں آیا ہے پھر کسی ضرورت کی وجہ سے باہر نکل رہا ہے، تو اب یہ دعا کر رہا ہے کہ جب میں باہر نکلوں، جب میرا باہر نکلنا ہو تو یا اللہ اس وقت بھی خیر عطا فرما، اس وقت بھی خیر عطا فرما، داخلے کے وقت بھی خیر عطا فرما اور خارجے کے وقت بھی خیر عطا فرما۔ گھر میں داخل ہوا تو ٹھیک تھے سارے حالات، عافیت تھی، سکون تھا، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے گھر سے باہر نکلا اچانک حادثہ ہو جاتا ہے، تو پہلے ہی پیشگی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ داخلہ بھی اچھا ہو اور نکلنا بھی اچھا ہو، خارجہ بھی اچھا ہو، نکلنا بھی اچھا ہو۔ بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا، اے اللہ آپ کا نام لے کر میں داخل ہو رہا ہوں اور آپ کا نام لے کر میں نکل رہا ہوں۔ اس دعا کے اندر ایک جملہ ہے، ذرا سا اس جملے کو سمجھ لیں، اور یہ تو عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت اور اس کی جامعیت ہے، ہماری زبان میں یا ہمارے ذہن میں اور ہمارے فہم میں یہ چیزیں نہیں آتی۔ اس دعا کے اندر خیر کا لفظ آیا، خیر کا، اللہم انی اسألک خیر المولجی و خیر المخرجی۔ خیر کا کیا معنی ہے؟ ہم خیر کا معنی کرتے ہیں بھلائی، بھلائی، لیکن میں نے کہا ہماری زبان میں بڑی تنگی ہے، لیکن یہ اردو کا لفظ نہیں ہے خیر، یہ عربی زبان کا لفظ ہے خیر۔ اب پتہ نہیں میں آپ کو صحیح طرح پورا سمجھا پاؤں کہ نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ خیر عربی زبان کا لفظ ہے، اگر یوں میں کہوں کہ خیر کا معنی ہے اردو زبان میں اگر ہم ترجمہ کریں تو اس کا ترجمہ ہے اللہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اور عافیتیں مجھے عطا فرما دے، جو مجھے معلوم ہے وہ بھی اور جو مجھے نہیں معلوم وہ بھی، جو موجودہ ہے وہ بھی، جو آئندہ آنے والی ہیں وہ بھی، جو میرے علم میں ہے وہ بھی، جس سے میں لا علم ہوں
تمام خیریں، بھلائیاں، عافیت، سکون، یہ سارا کا سارا معنی چھپا ہوا ہے صرف ایک لفظ میں. یہ ہے عربی زبان، یہ ہے عربی زبان کی جامعیت. اب اگر میں اردو میں مانگنے لوگوں کے بھلائی، اب میں سوچتا رہوں کہ بھلائی میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، میرا خیال 3-4 چیزوں کے بعد جو ہے وہ فش 3-4 چیزیں گن لیں گے بس. اور سارا ہمارے ہاں جو خیر ہے وہ خیر کا معنی یہ ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں بس یہ آتا رہے. ارے یہ تو اس خیر کا ایک بہت نیچے کا ایک حصہ ہے. ایمان کی سلامتی، صحت کی سلامتی، اولاد کی سلامتی، بیوی بچوں کی سلامتی، عافیت، سکون، راحت، نو ٹینشن، ٹینشن فری، عزت، کامیابی، کامرانی وغیرہ وغیرہ، جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں اس ایک لفظ کے اندر جمع. نہیں سمجھے بات میرا خیال؟ ایک لفظ کے اندر جمع ہے. یا اللہ دنیا اور آخرت کی خیریں عطا فرما، خیریں عطا فرما. اب کیا معنی خیریں عطا فرما؟ یا اللہ جو خیریں میرے ذہن میں ہیں وہ بھی، جو نہیں ہے ذہن میں وہ بھی، جو موجودہ ضرورتیں ہیں میری وہ بھی، جو آئندہ پیش آنے والی ضرورتیں ہیں وہ بھی، جو میرے علم میں ہیں وہ بھی، جو میرے علم میں نہیں ہے آپ کے علم میں ہے وہ بھی. اب آپ مجھے بتائیں، اب اس سے زیادہ جامع لفظ آپ کہاں سے لے کر آئیں گے؟ اس سے زیادہ جامع اور معنی لفظ کہاں سے لے کر آئیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ دعا بھی سکھائی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس دعا کے اندر خیر کا لفظ استعمال کیا. تو خیر کی جتنے اقسام ہو سکتی ہیں، اس کے جتنے انواع و اصناف ہو سکتی ہیں، وہ سب کے سب اس خیر کے اندر شامل، جمع. اور میرا خیال کبھی بھی ہم نے اتنی ڈیٹیل میں کبھی اس دعا کا نہ معنی کی طرف ذہن گیا ہوگا اور نہ کبھی ہم نے سوچا ہوگا. تو یہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ اللہ میرا گھر کے اندر داخلہ بھی خیر کے ساتھ ہو. اب سمجھ گئے نا خیر کے ساتھ ہو کیا معنی؟ خیر کا معنی خیر کے ساتھ ہو، بچے بھی ٹھیک ہو، بیوی بھی ٹھیک ہو، گھر میں بھی کوئی خدا نخواستہ پریشانی نہ ہو، بیماری نہ ہو، آزاری نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی ناخوشگوار واقعے کی کوئی اطلاع نہ ملے، طبیعت کو رنجیدہ کر دینے والا کوئی واقعہ، کوئی حادثہ پیش نہ آئے، وغیرہ وغیرہ. جتنی بھی چیزیں وہ سب اس کے اندر داخل ہے خیر کے اندر. تو بہت جامع لفظ ہے، بہت جامع لفظ ہے. اور وہ جو قرآن کریم میں ایک دعا ہے جو ہم اکثر ہمیں یاد بھی ہوتی ہے اور ہم مانگتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں. ہم تو مانگتے نہیں پڑھتے ہیں. دعا ہم پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں. حالانکہ حکم پڑھنے کا نہیں ہے، مانگنے کا ہے. ناراض مت ہوئیے گا میری باتوں سے، میں صحیح کہہ رہا ہوں. ہم مانگتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں. مانگنے میں اور پڑھنے میں آسمان زمین کا فرق ہے. دعا کو مانگا جاتا ہے مانگنے کے طریقے سے. آدمی کو پتہ ہوتا ہے کس سے مانگ رہا ہوں، کس ذات سے مانگ رہا ہوں. وہ ذات میری ضرورتوں کے پورا کرنے پر کیسی قادر مطلق ہے. اور یہ کہ پڑھنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ، ہاتھوں سے بھی کھیل رہے ہیں، دل اور دماغ سے بھی ادھر ادھر منتشر ہے، موبائل بھی لیا ہوا ہے اور واٹس ایپ بھی چیک کر رہے ہیں، جی فرینڈ لسٹ بھی دیکھ رہے ہیں، اور یہ دعا مذاق ہے. اس کا نتیجے بھی سامنے. کب سے مانگ رہے ہیں دعائیں، کب سے پڑھ رہے ہیں، کچھ نہیں، سر کے اوپر سے نہیں جا رہے. تو دعا پڑھنے کا حکم نہیں ہے، یہ میں بات ضمن عرض کر رہا ہوں. دعا پڑھنے کا حکم نہیں ہے بلکہ دعا مانگنے کا حکم ہے. اور میں نے جو قرآن کریم کی جو میں آیت ابھی خطبے میں نے پڑھی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے پیغمبر جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیں کہ میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا کرنے والے کی دعاؤں کو میں قبول کرتا ہوں. اور حدیث شریف میں کیا ہے؟ من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں. دعا پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، مانگنے کا ذکر ہے. جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا، جو اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا، یغضب علیہ، اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتے ہیں. خیر، تو یہ جو دعا ہے اس دعا سے متعلق بات چل رہی ہے. گھر میں داخل ہونے کی جو دعا ہے اس سے متعلق بات چل رہی ہے.
تو دعا کیا ہوئی؟ اللہم انی اسألوکا، باقی نہیں بتا رہے، 3 4 6 7 دفعہ تو میں ذکر کر چکا ہوں. اللہم انی اسألوکا خیر المولج وخیر المخرج، بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا. سناٹا ہے، توکلنا. اور میں کتاب لے لے، دعا کی کتاب لے لے، اس میں یاد کریں گے، یاد ہو جائے گی، کوئی ایسی مشکل چیز نہیں. اچھا، یہ داخلے اور خارجی کی دعا اور اس میں خیر کا جو لفظ آیا اس سے متعلق ساری باتیں ہو گئی. اب آخری جو بات ہے، بسم اللہ علی اللہ ربنا توکلنا، ذرا اس جملے کو دیکھیں کہ یہ جملہ آدمی کس پیرائے میں ادا کر رہا ہے، کس پیرائے میں یہ جملہ آدمی ادا کر رہا ہے. حاصل اس کا یہ ہے، حاصل اس کا یہ ہے کہ اللہ، میں اچھے گھر میں داخل ہونے کی بھی دعا اور خیر آپ سے مانگ رہا ہوں، اور گھر سے جب میں باہر نکلوں تو بھی میں آپ سے یہی خیر کا سوال کر رہا ہوں. میرا گھر میں داخل ہونا بھی خیر کے ساتھ ہو، میرا گھر سے باہر نکلنا بھی خیر کے ساتھ ہو، لیکن یہ خیر میرے اختیار میں نہیں ہے، میری قدرت میں نہیں ہے. یہ خیر اور یہ بھلائی کی کوئی دکان نہیں ہے مارکیٹ میں کہ جہاں سے وہ پڑیا مجھے مل جائے پیسے دے کر. جو کام میرے کرنے کا تھا وہ تو کام میں نے کر لیا. اب کرنے کے بعد اب آپ اس سارے معاملے کو دیکھنے والے ہیں اور مجھے خیر اور بھلائی عطا کرنے والے. بھروسہ میرا آپ کے اوپر ہے، بھروسہ میں آپ پر کرتا ہوں، توکل میں آپ پر کرتا ہوں، اعتماد میں آپ پر کرتا ہوں. میرا جتنا کام تھا وہ تو کام میں نے کر لیا. دعا مانگ لی. اب اس شر کو خیر سے بدلنا، اس مصیبت کو راحت سے بدلنا، اس بیماری کو صحت سے بدلنا، اسباب تو میں نے اختیار کر لیے ہیں، لیکن حقیقت میں مسبب الاسباب تو آپ ہیں. ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے میں آپ پر توکل اور اعتماد کرتا ہوں. اور قرآن کریم میں بھی ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والے جو ہے وہ توکل کرتے ہیں، اسباب بھی اختیار کرتے ہیں، اور اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اس مسبب الاسباب پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں. میری کوئی پلاننگ نہیں ہے، میری کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی میری ترتیب نہیں ہے. جو کام میرے کرنے کا تھا وہ میں نے کر لیا، اب میں نے آپ کے حوالے کر دیا ہے. اور اگر میں آپ کو اس کی ایک مثال خارج میں اگر میں آپ کو دوں تو میرا خیال بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی، بہت اچھی طرح. دیکھیے، ایک بچہ ہے، توجہ ہے میری طرف، پیچھے والوں کی سر نہیں ہلا رہا ہے، پیچھے والے. ایک بچہ ہے جو اپنے آپ کو اپنے باپ کے سپرد کر دیتا ہے. ٹھیک، ظاہر ہے بچہ ہے، اس کی عقل کم ہے، سمجھ بوجھ نہیں ہے، نفع نقصان نہیں سمجھتا، فائدہ نقصان نہیں سمجھتا، منفعت اور مضرت کے پہلو اس کے سامنے نہیں ہے، عقل نہیں ہے. باپ بہت سارے مراحل سے گزر کر اس نہج تک پہنچا ہے. ایک بچہ اپنے آپ کو جب باپ کے سپرد کرتا ہے تو بسا اوقات اس سپرد کرنے کے نتیجے میں بہت سارے مواقع ایسے آتے ہیں کہ بیٹا باپ سے اجازت لیتا ہے کہ ابا مجھے فلاں جگہ جانے کی اجازت دے دیں. بظاہر منع کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، روکنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، نہ شرعن نہ طبعن نہ عقلن، کوئی وجہ نہیں ہے. لیکن باپ کہتے ہیں کہ بیٹا یہاں جانا مناسب میں نہیں سمجھ رہا. اب بچہ جو ہے وہ دل میں لا رہا ہے، بچہ جو ہے وہ رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، احتجاج ریکارڈ کرا رہا ہے. آپ کو تو پتہ نہیں، بس آپ کو تو میرے سے ضد ہے، ہر وقت جو بات میں کہتا ہوں بس منع کر دیتے ہیں. جب دیکھو کوئی میری، آپ کیا کہتے ہیں، میری فیلنگز آپ محسوس نہیں کرتے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، بس جہاں میں کہوں. لیکن ایک باپ جس نقطے نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے، بچے کی نگاہ ہی نہیں جاتی وہاں پر، ان پہلوؤں کی طرف نہیں جاتی، ان نتائج کی طرف نہیں جاتی جن نتائج کی طرف ایک باپ کی نظر ہوتی ہے
کہ اگر یہ یہاں گیا تو اس کو یہ نقصان ہو سکتا ہے. بظاہر دیکھنے میں کوئی ایسا واقعہ سامنے نہیں ہے، لیکن وہ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے دیکھ رہا ہے کہ اس کا یہاں جانا مناسب نہیں ہے، جائے گا تو نقصان ہوگا. تو اسی طریقے سے جب ہم نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا، یا اللہ دعا مانگنا میرے اختیار میں تھا، اس کا معنی مفہوم سمجھ کر دعا کو دعا کے طریقے سے کرنا میرے اختیار میں تھا، اب مجھے نہیں پتا، اب میں نے اپنے آپ کو آپ کے سپرد کر دیا، اب آپ جانے جیسے آپ کریں گے میں اس پر راضی اور خوش ہوں، میں اس پر راضی اور خوش ہوں. تو پھر انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہے، پھر فائدہ ہی فائدہ ہے، کوئی نقصان نہیں ہے. اور بظاہر اگر کوئی نقصان کی صورت بھی نظر آئے گی، سمجھ لیں بات، اگر بظاہر نقصان کی کوئی صورت بھی نظر آئے گی تو وہ صورت بظاہر نقصان کی ہوگی، لیکن پیچھے جو ہے وہ خیر مقدر ہوگا. میں آپ کو اس کی ایک اور مثال دے دوں، مثالیں دے دے کر مجھے اپنی آگے بھی بات پڑھانی ہے، لیکن یہ ضروری ہے، اس کے بغیر بات بنے گی نہیں. ایک آدمی جو ہے بہت نیک آدمی ہے، اللہ والا آدمی ہے، شریعت پر چلنے والا آدمی ہے، قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے، منکرات سے بچ رہا ہے، معصیت سے بچ رہا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچ رہا ہے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، ٹھیک، علاج بھی کر رہا ہے، دعائیں بھی کر رہا ہے، تدابیر بھی اختیار کر رہا ہے، اسباب بھی اختیار کر رہا ہے، جہاں جہاں جانا ہے جو جو کچھ کرنا ہے سب کچھ کر رہا ہے، لیکن جیسے جیسے کر رہا ہے بیماری بڑھتی ہی جا رہی ہے، پریشانی کم نہیں ہو رہی. اب بس اوقات ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ تو ہماری دعائیں سن ہی نہیں رہے، اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول ہی نہیں کر رہے. یہ اتنا نیک آدمی، میرے ابا اتنے نیک آدمی ہیں، جو دعائیں کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگ رہے ہیں، لیکن ان کی تکلیف میں تو اضافہ ہو رہا ہے، ان کو تو افاقہ ہو ہی نہیں رہا. اب ذہن میں یہ سوالات گردش کرنے لگتے ہیں، اسی لیے میں باتیں عرض کر رہا ہوں کہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں. ارے دعائیں تو اللہ تعالیٰ 100% قبول کر رہے ہیں، اس کا یقین رکھنا چاہیے، لیکن یہاں جو سچویشن ہے اور یہاں پہ جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ جو بندہ جو بیماری میں کرا رہا ہے، یہ جو آہ کر رہا ہے، یہ جو بیماری میں ہائے اللہ کی ضربیں لگا رہا ہے، اس کے ابھی کچھ گناہ باقی ہیں، اس کے بھی کچھ گناہ باقی ہیں. یہ بیماریاں دے کر اللہ تعالیٰ اس حال میں بلانا چاہتے ہیں اپنے پاس کہ گناہوں سے بالکل صاف ستھرا، صاف شفاف، پاک ہو کر ہمارے پاس آ جائے، کوئی اس کے پر کوئی گناہ کا کوئی داغ اور دھبا نہ ہو. اب مجھے آپ بتائیے کہ یہ جو بیماریاں ہیں یہ اس آدمی کے حق میں بہتر ہوئی کہ نہیں؟ اس کے لیے خیر کا ذریعہ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ بیماری کا طویل عرصہ اس کی طہارت اور پاکیزگی کا ذریعہ بنی کہ نہیں بنی؟ ہم تو اپنے اعتبار سے سوچ رہے ہیں، لیکن جب ہم نے اللہ کے سپرد کر دیا، حضرت جب ہم نے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا تو بس پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر جو بھی حالات پیش آئیں گے ہمارے لیے اس میں خیر ہوگی، ہمارے لیے اس میں انشاءاللہ بھلائی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے دے. تو یہ جو دعا ہے، یہ دعا، اس کا معنی، اس کا مفہوم، یہ ذہن میں رہے. اب میں اگلی اہم بات کرنے لگا ہوں. دعا کرنے والا در حقیقت، دعا کرنے والا در حقیقت اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا کر رہا ہے، جی، عافیت کی دعا کر رہا ہے، بھلائی کی دعا کر رہا ہے، سکون کی دعا کر رہا ہے، پریشانیوں سے بچنے کی دعا کر رہا ہے، یہی کر رہا ہے نا. لیکن حضرات محدثین اور علماء نے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، کچھ کام ایسے ذکر کیے ہیں، کچھ امور کی ایسی نشاندہی کی ہے کہ اگر وہ کام گھر میں ہوتے رہیں گے تو اس دعا کے پڑھنے کی جو برکتیں ہیں وہ بھی حاصل ہوتی رہیں گی. اور کچھ کام ایسے ہیں کہ اگر ان سے نہیں رکا جائے گا، دعا آپ پڑھتے رہیں لیکن ان دعاؤں کا جو معتدی ہی فائدہ حاصل ہونا چاہیے وہ حاصل نہیں ہوگا.
وہ حاصل نہیں ہوگا. میرا دل چاہتا ہے وہ چند باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں تاکہ سارے پہلو جو ہے وہ سامنے رہیں. یہ نہیں کہ جو دعا تو پڑھ رہے ہیں, دعا بھی پڑھ رہے ہیں, معنی اور مفہوم سمجھ کر دعا مانگ رہے ہیں, لیکن جی صورتحال جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو رہی ہے. صورتحال جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو رہی ہے, صورتحال وہ جو کی تو ہے. تو اس لیے ذرا سا سمجھ لیں کون کون سے کام ایسے ہیں کہ جن کو گھر پر کر لیا جائے تو انشاءاللہ یہ جو دعا مانگی ہے خیر کی, یہ جو دعا مانگی ہے بھلائی کی, یہ جو دعا مانگی ہے عافیت کی, گھر میں پہنچنے کے بعد یقینی طور پر وہ خیر و بھلائی اور عافیت انشاءاللہ حاصل ہوں گی, ہر حال میں حاصل ہوگی. وہ کیا کام ہے وہ چند کام بتا دیتا ہوں. سب سے پہلا کام, اب یہ کام ذرا سا مشکل ہے, میں پہلے آپ سے بتا دوں. یہ اب تک تو میٹھی میٹھا حلوہ تھا, وہ تو اب آگے کڑوی گولی ہے, کڑوی خوراک ہے, وہ ہضم کرنی ہوگی. صاف صاف بات ہے, اندھیرے میں آپ کو نہیں رکھنا چاہتا. بالکل جو بات ہو بالکل کلیئر ہو. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے جی مول صاحب, آپ نے بہت اچھی اچھی باتیں کی ہیں. اب ذرا سے کڑوی بات بھی سن لیں. یہ ساری خیریں, یہ ساری بھلائیاں, یہ عافیت, یہ سکون, یہ راحت, یہ قلبی اطمینان, یہ اس وقت حاصل ہوگا کہ جب گھر میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو. اب صحیح نہیں کہہ رہے, پہلے باتیں پہلے بہت زور سے سر ہلا رہے تھے سارے. میں نے کہا نا گولی کڑوی ہے. گھر میں اللہ تعالیٰ کی معصیت سے بچا جائے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا جائے, تو یقیناً وہ گھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کا محور اور مرکز ہوگا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائیاں, اللہ کے فرشتے اتریں گے, رحمتیں اتریں گی, سکینہ اترے گی. گھر والوں پر, گھر کے رہنے والوں پر, افراد پر, چیزوں پر اللہ کی رحمتیں اتریں گی. نافرمانی کے کاموں سے گھر کے ماحول کو بچایا جائے, نافرمانی نہ ہو. اب گھر میں نافرمانیاں, گھر میں گناہ کے کام کون کون سے ہوتے ہیں, ان کی ایک لمبی لسٹ ہے, وہ میں اس وقت آپ کو نہیں گنا سکتا. میں نے اتنی بات کہہ دی, ہر آدمی اپنے گھر کا جائزہ لے کر اس کو طے کر سکتا ہے اور اس کا تعین کر سکتا ہے. بس سب باتیں میں نے بتا دی ہیں. ایک بات میں بتا دیتا ہوں, ایک بات میں بتا دیتا ہوں. سب سے پہلا جو گناہ ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے وہ ہے گھر میں جاندار کی تصویریں. آپ بتائیے ہیں کہ نہیں ہے؟ ابا کی تصویر لگائی ہوئی ہے, دادا کی لگائی ہوئی ہے, قائد اعظم کی لگائی ہوئی ہے. کوئی سرکاری افسر ہوگا تو قائد اعظم کی لگائے گا. اچھا جی, اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کی تصویریں لگائی ہے. حدیث میں ہے کہ اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو یا تصویریں ہوں. اب دعا بھی پڑھ رہے ہیں جی مول صاحب, آپ نے تو کہا تھا کہ دعا پڑھ کے داخل ہو تو انشاءاللہ خیر حاصل ہوگی. ارے بھائی, اس کے ساتھ یہ بھی کہا تھا. آپ نے ایک چیز کو یاد رکھا, دوسری چیز آپ بھول گئے. جتنے گناہ کے کام ہیں, گانا, موسیقی, عریانی, فحاشی, جی مختصر کپڑے پہن کر گھر میں ماؤں, بیٹی, بہنوں, بھابھیوں کے سامنے آنا جانا, آپ مجھے بتائیں, ایمانداری سے بتائیں, کیا اس صورتحال میں اللہ کے رحمت کے فرشتے اتریں گے؟ بتائیں, اس میں اختلاف ہے کسی کو؟ پھر کہتے ہیں کہ جی گھر میں ناچاقی ہو رہی ہے, گھر میں جو ہے وہ آسیب ہے, گھر میں رات کو کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے, گھر میں جو وہ فلاں سایہ ہے. بھائی یہ کچھ بھی نہیں ہے, اور بھی بہت کچھ ہوگا. اگر گھر سے ہم نے اپنے گھروں سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کو اور معصیتوں کے کاموں کو نہ نکالا, گناہ کے کاموں سے اگر ہم نے توبہ نہیں کی, گھر کے ماحول کو صحیح ہم نے اسلامی اصول و تعلیمات کے مطابق اگر نہیں بنایا اور نہیں ڈھالا, تو یہ مسائل آئیں گے سامنے. یہ بات ذہن میں رہے. اگر اس کام پر قابو پا لیا جائے گا, اس کو کنٹرول کر لیا جائے گا, گھر سے اللہ تعالیٰ کے منکرات اور معصیتوں کو ہٹا دیا جائے گا, نکال بار پھینکیں گے, یقین جانے وہ گھر راحت اور سکون کی آماجگاہ بن جائے گا. میں گارنٹی اور ضمانت دے رہا ہوں. ایک کام. نمبر 2, گھر کے اندر بلند آواز سے روزانہ کی بنیاد پر گھر میں تلاوت ہو. روزانہ کی بنیاد پر گھر میں چھوٹے بڑے قرآن کی تلاوت کریں بآواز بلند.
سارے جنات ختم، سارے آسیب ختم، سارے جادو ٹونے ختم، اس گھر میں اور گھر والوں پر اللہ کی رحمتیں اتریں گی۔ اگر آپ کو اختلاف ہے اس بات سے تو بتا دیجیے آپ غلط کہہ رہے ہیں، اور اگر آپ کہتے ہیں غلط ہے تو میں بھی جنات کو چھوڑ دیتا ہوں، یہ بھی آپ کو بتا دوں، ہاں یہ کام بھی مجھے آتا ہے۔ اچھا جی، تو ایک دوسرا کام میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ دوسرا کام کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت۔ یقین کریں خیر و برکتیں اتریں گی، سکون ملے گا، گھر میں راحت ملے گی، گھر میں آپس میں رہنے والوں کے دل اللہ تعالیٰ جوڑ دیں گے، محبتیں پیدا فرما دیں گے۔ یہاں گھر میں ایک بھائی دوسرے بھائی سے بات نہیں کر رہا، ایک بھابھی اس طرف اینٹھی بھی پڑی ہے، دوسری بھابھی کا منہ بسورا ہوا ہے وہ وہاں پر ہے۔ ارے یہ کیا گھر ہے؟ جہنم ہے۔ لڑائیاں ہو رہی ہیں، چیخ و پکار ہو رہی ہے، ہنگامہ ہو رہا ہے، روزانہ گھر میں آؤ، باہر کی ٹینشن آدمی پالے یا گھر کی ٹینشن پالے؟ آپ مجھے بتائیں یہ حالات ہیں گھروں میں کہ نہیں ہیں؟ میں آپ کے گھر کے حالات کی بات نہیں کر رہا، میں ایک عمومی حالات بتا رہا ہوں۔ دو کام ہو گئے، بس بات وقت بھی ہو چکا ہے۔ دو کام میں نے بتائے، ایک تو جلدی جلدی بولتے ہیں، پہلا کام اللہ تعالیٰ کے جتنی نافرمانیاں گھر میں ہو رہی ہیں، جن جن صورتوں میں ہو رہی ہیں ان سے بچا جائے، گھر کے ماحول کو اس سے پاک صاف کیا جائے۔ اور دوسرا کہ گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ نمبر 3، گھر میں کوشش یہ کرنی چاہیے ہر چھوٹے بڑے کو کہ کوئی نماز جو ہے وہ ہم گھر میں بھی ادا کریں۔ میں فرض کی اجازت نہیں دے رہا، یہ پہلے بتا دوں، آپ اسے زیادہ سمجھدار ہیں۔ نہیں، فرض نماز تو مسجد میں، سنتیں ہیں، نوافل ہیں، وہ گھر میں ادا کرنی چاہیے، اس لیے کہ حدیث میں کہ اپنے گھر کو قبرستان مت بناؤ۔ جب ہم گھر میں نفلیں پڑھیں گے، گھر میں جب ہم سنتیں پڑھیں گے، گھر میں ہم اپنی جب بقیہ نمازیں پڑھیں گے تو اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوگا، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، سکینہ نازل ہوگی، گھر میں برکتیں ہوں گی۔ تو تیسرا کام میں نے عرض کیا کہ گھر میں نمازوں کا اہتمام ہو، نوافل کا اہتمام ہو، تہجد کا اہتمام ہو، اشراق اور چاشت کا اہتمام ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ اس گھر میں گھر کے رہنے والے افراد پر اللہ کی رحمتیں اتریں گی۔ ٹھیک ہے جی، آخری بات، گھر میں جتنے افراد رہ رہے ہیں چھوٹے بڑے، یہ اہم بات ہے، گھر میں جتنے افراد رہ رہے ہیں پاکی ناپاکی کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پیشاب میں لتھڑے ہوئے ہیں، قریب سے جا رہے ہیں تو آدمی ایسا لگتا ہے کہ بس بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ گھر کے ماحول کو ان گندگیوں سے بچانا ہوگا۔ یہ گندگیاں کس کے اڈے؟ بتائیے حضرت، شیطان کے اڈے ہیں، یہ جنات کے مراکز ہیں۔ صفائی ستھرائی ہو، سلیقہ کرینہ ہو، طریقے سے آگے رہے، اسی لیے میں نے کہا پاکی ناپاکی کا خیال رکھیں گے گھر میں انشاءاللہ دعا بھی پڑھ رہے ہیں، اور یہ جو میں تدابیر بتا رہا ہوں ان تدابیر کو بھی اختیار کر رہے ہیں، یقین جانے اس گھر کا ماحول چینج ہو جائے گا۔ یقین نہ آئے آپ کر کے دیکھ لیں، یہ جو میں نے ساری چیزیں آپ کو بتائی ہیں ان چیزوں کے مطابق اگر عمل کر لیے جائے انشاءاللہ گھر میں رہنے والوں میں آپس میں محبت پیدا ہوگی، الفت پیدا ہوگی، گھر میں جوڑ ہوگا۔ گھر میں آنے کے بعد باہر سے جب آپ آئیں گے پریشان حال تو گھر میں آنے کے بعد آپ کو دلی سکون اور اطمینان قلب ہوگا۔ اور میں ایک بات ساتھ ساتھ اور عرض کر دوں، ایک اور غلط فہمی کا میں ازالہ کر دوں کہ یہ گھر میں سکون اور گھر کا اچھا ماحول جو ہے وہ لگژری قالینوں سے اور فرنیچر سے اور پردوں سے نہیں ہے۔ کر لیں تجربہ، میں خود ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، لاکھوں روپے کا گھر میں فرنیچر ہے لیکن سکون نہ دارت، گولیاں کھا کر سوتے، پھر وہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ گولی بھی اثر کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ یہ سکون تو نافرمانی میں نہیں ہے، یہ سکون اللہ تعالیٰ نے فرمانبرداری میں رکھا ہے، اطاعت میں رکھا ہے، گناہوں سے، منکرات سے، معصیتوں سے بچنے میں اللہ تعالیٰ نے سکون رکھا ہے۔ بس جو باتیں ضروری تھی، اب ٹائم بھی ہو چکا ہے کافی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ دعا جو میں نے آج دعا جو آپ کے سامنے ذکر کی اس کی تشریح عرض کی، اس دعا کو یاد کر لیں اور جب بھی گھر میں داخل ہو، چاہے دن میں 10 مرتبہ داخل ہو، اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ میں ایک بار پھر اس دعا کو دہرا رہا ہوں،
اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. اس دعا کو یاد کر لیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.